داڑھی مبارک آپ کی تار ہو رہی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، انت یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، آپ تو روتوں کو چپ کروانے والے ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، انہا رحمت، اللہ پاک نے یہ رحمت ہر باپ کے دل میں اتاری ہے۔ آنکھوں کا رونا جائز ہے، واویلا کرنا جائز نہیں، گریبان چال کرنا جائز نہیں، رخسار پیٹنا جائز نہیں۔ یہ آنکھوں کا رونا یہ تو اس رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ پاک نے باپ کے دل میں رکھی۔ اس لیے 3-4 مثالیں قرآن پاک سے اور 3-4 مثالیں احادیث سے باپ کی محبت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرمائے آپ بھی جلدی سے بیٹھے۔ ہمارے علاقے میں پچھلے دنوں ایک شادی تھی، شادی کا ٹائم تھا 2 بجے، میں ادھر پہنچا 4:15 بجے کھانے والے ٹیبلوں پہ میں بھی جا کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کھانا دیا 4:45 بجے۔ 2 بجے کھانے کا ٹائم تھا اور کئی 2 بجے سے پہلے بھی آ گئے، چلو 2 بجے ہی لگا۔ 2 بجے کے بیٹھے ہیں 4:45 بجے تک، یعنی 3.25 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خاطر کو 1.25 گھنٹہ تو نکال لیں گے انشاءاللہ۔ 2 گھنٹے نہیں آپ سے لیتے، 1.25 گھنٹہ آپ انشاءاللہ برداشت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بھی بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک باپ ہے، اللہ کا پیغمبر بھی ہے، باپ بھی ہے، 950 سال ہو گئے قوم کو واز کرتے کرتے، اتنے غصے میں آ کے بڑی سخت بد دعا کر دی۔ اتنی سخت بد دعا کسی نے نہیں کی، وہ بد دعا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے اللہ 950 سال ہو گئے دعوت دیتے دیتے، مارے کھاتے کھاتے، اے اللہ یہ لوگ ماننے والے نہیں، اے اللہ ان میں سے نہ کو بچہ چھوڑ، نہ کو عورت چھوڑ، نہ کو بوڑھا چھوڑ، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا کوئی گھر بھی نہ چھوڑ، سب کو تباہ کر دے، گھروں سمیت۔ اتنی سخت بد دعا کسی نے نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، اللہ نے حکم دیا کشتی بنا لو، اس پہ مسلمان جو چند لوگ ہوئے ان کو سوار کر لو۔ مسلمان لوگ سوار ہو گئے، کہا ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا بٹھا لو، بٹھا لیا گیا۔ زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی پانی میں چلنے لگی۔ جب کشتی پانی میں چلنے لگی، لوگ ڈوبنے لگے، مکان گرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا آ گیا۔ بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو، باپ پھر بھی اپنی اولاد سے ویسے ہی پیار کرتا ہے۔ کبھی اس بیٹے نے باپ کی مانی نہیں، لیکن بیٹے کو دیکھا ہے باپ نے تو بیٹے کی محبت نے جوش مارا۔ نوح علیہ السلام اتنے غصے میں اتنی سخت بد دعا کر دی ہے، کسی کو دعوت نہیں دی، لیکن بیٹے کو دعوت دینے میں مجبور ہو گئے بیٹے کی محبت کے ہاتھوں۔ یہ ہے باپ کی محبت۔ کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین،
بیٹا آگے سے نافرمان ہے، کہتا ہے سامی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا یہ پانی کتنا آئے گا، پہاڑ کی چوٹی تک تو نہیں پہنچے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ باپ نوح علیہ السلام بولے نہیں ہو بیٹے، یہ عام پانی نہیں، یہ اللہ پاک کا عذاب ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے بیٹے یہ اللہ پاک کا عذاب ہے، اس عذاب سے وہ بچے گا جس کو اللہ کی رحمت بچائے گی، اللہ کی رحمت اس کو بچائے گی جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ باپ محبت کا اظہار کر رہے، بیٹے کی منتیں سماعتیں کر رہے۔ اگر تیرا باپ بھی تجھے نماز کی دعوت دیتا ہے، اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے، نہ رد کر اپنے باپ کی دعوت کو، وگرنہ دنیا آخرت کے اندر برباد ہو جائے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بیٹا نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے باپ اور بیٹے میں باتیں جاری ہیں، پانی کی موج آئی بیٹے کو بہا کے لے گئی، لیکن باپ کے دل میں اللہ پاک نے انوکھی محبت رکھی ہے، یہ اللہ پاک نے رحمت رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بیٹا غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام اپنے اللہ کے آگے رونے لگے، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے، اللہ پاک کو آواز دینے لگے، جس کو اللہ پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کو آواز دی، اے میرے اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے آل کو میں بچاؤں گا، ان بنی من آلی، اے اللہ میرا بیٹا میرا خون ہے، میرا بیٹا میرے دل کا ٹکڑا ہے، ان بنی من آلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، تو اپنا وعدہ سچا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح خاموش ہو جاؤ، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح خبردار، یہ تیرے آل میں سے نہیں ہے، آئندہ اس کی سفارش نہیں کرنی، اب اپنے بیٹے کی سفارش کرو گے، نبوت والا علم واپس لے کر میں تجھے جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ بیٹے کی محبت کی خاطر باپ نے اتنی ڈانٹ سن لی ہے، اللہ پاک نے جھڑک کے رکھ دی ہے۔ ہر باپ بھی اپنی اولاد سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، ایسے ہی پیار کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ بھی باپ کی محبت کا تذکرہ ہے کہ باپ ہے، بیٹوں نے آ کے بتایا ابا جی آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے، بھیڑیا کھا گئے۔ اب ہاتھ سے جس بیٹے کو دفن کر دیں وہ بھی نہیں بھولتا، تو جو گم ہو جائے ایک باپ کو وہ کیسے بھول جاتا ہے؟ لیکن باپ کو جتنی تکلیف ہوتی اتنی بہن کو تکلیف نہیں ہوتی، جتنا باپ کو درد ہوتا ہے اتنا بھائی کو درد نہیں ہوتا، جتنا صدمہ باپ کو ہوتا ہے اتنا تیرے دوستوں کو بھی نہیں ہوتا۔ یہ باپ ہے، بیٹا گم ہو گیا، کہا بھیڑیے نے کھا لیے، باپ کی زبان سے فوراً نکلا صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، تمہارا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میری اس مشکل میں میرا مددگار اللہ ہی ہے۔ یاد رکھیں جب سفید بال ہو جاتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ہاں تو آپ
لٹیر ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے، دنیا کے سارے محکموں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ اب اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کوئی تیرا احساس کرنے والا نہیں ہے، تیرا احساس کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ جب بھی اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی آئے، اولاد بگڑ جائے تو اللہ کو کہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات کے لوگوں کے دل اللہ پاک کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، تو اللہ کو کہے وہی اولاد تیری فرما بردار ہو جائے گی، لیکن اللہ کے در کو نہ چھوڑو۔ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہویا، بیٹوں کو کچھ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، اللہ کے آگے روئے، اللہ کے آگے روئے، کتنی دیر روتے رہے، قرآن پاک پڑھیے، روتے روتے 40 سال گزر گئے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، بیٹے کی جدائی میں باپ بھی اتنا رویا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ بھائی نہیں روئے، بہنیں نہیں روئی، دوست احباب نہیں روئے، کون رویا ہے؟ باپ ہی رویا ہے۔ سچی محبت تیرا باپ کرتا ہے تجھ سے۔ ہم نے تو سیالکوٹ کے کئی واقعات سنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ون ویلی کرنے والا لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ ون ویلی کر رہا ہے، تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، وہ فٹ پاتھ پہ لگا ہے، دوستوں نے مرتے ہوئے ساتھی کو ادھر چھوڑ کے بھاگ گئے، کہیں یہ مجھ پہ نہ پڑ گئے۔ یہ دوستی دنیا کی تو یہ ہے، تیرے دوستوں کی خاطر تو اپنے باپ کو چھڑک کے رکھ دیتا ہے۔ باپ کی اللہ پاک نے ایک ایسی محبت رکھی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ 40 سال روئے، ہم تو 1 سال کے بعد اللہ کا در بدل دیتے ہیں، 40 سال ہوتے رہے لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ کہیں کہ تو اپنے بزرگ تھے، باپ اللہ کا رسول ہے اسحاق علیہ السلام، ان کی قبر پاک بن چکی، اور ان کا باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کے دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کی قبر پاک بھی بن چکی ہے۔ سورہ یوسف جا کے ترجمے کے ساتھ خود پڑھو، مولویوں پہ اب دین نہ چھوڑو۔ اب ہماری زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ آ چکا ہے، مولویوں کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جا کے سورہ یوسف پڑھیے، یعقوب علیہ السلام نے 40 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی نہ اپنے باپ کی قبر پہ گئے نہ اپنے دادا کی قبر پہ گئے ہیں، ساری شکایتیں کس کے آگے رکھی ہیں؟ اللہ کے آگے۔ جانتے میرے یوسف کو واپس کون لا سکتا ہے؟ اللہ لا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل۔ جب سفید بال آ گئے، محلے دار تو اس بابے کو مذاق بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک سفید بالوں کا بھی حیا کرتا ہے، اس لیے سفید بالوں والے تجھ پہ جب مشکل وقت آئے، کم از کم تو اللہ کے در کو نہ چھوڑا کر۔ 40 سال روئے یہ اپنے بیٹے کی جدائی میں، 40 سال کے بعد پھر بیٹوں نے آگے کہا، اے ابا جی آپ کے دوسرے بیٹے نے بھی چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں پکڑا گیا ہے۔ زخموں پہ زخم، پریشانیوں پہ پریشانیاں، یہ پریشانیاں مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ ایک پریشانی میں اللہ کو پکارتے رہے، دوسری پریشانی آئی ہے تو اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور روک کر۔ جتنی زیادہ پریشانی آتی ہے بندہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک کھول لیجئے، ہر کوئی پیغمبر بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس میں پریشانی نہ آئی۔ پیغمبروں کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی، اور ہر پیغمبر میں جب بھی مشکل وقت آئے تو ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنے اللہ کو آواز دی، اللہ کے در کو نہیں چھوڑا۔
ہر پیغمبر کی دعا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے. آپ قرآن پاک میں پیغمبروں کی دعائیں پڑھیں، پیغمبروں کی دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں. کسی پیغمبر کی دعا میں اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں. ہر پیغمبر غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دیتے تھے؟ اللہ کا. اب یہ دیکھیں 40 سال کی مصیبتیں، پریشانیاں، 40 سال روئے، آنکھیں سفید ہو گئی. پھر ایک پریشانی آ گئی کہ آپ کا بیٹا جیل میں بند ہو گیا. مصیبت پہ مصیبت آئی ہے. پھر کیا الفاظ نکلے قرآن پاک سورہ یوسف 13واں سپارہ کیا فرماتے ہیں؟ انما اشکو بثی و حزنی اللہ. باپ اللہ کا پیغمبر ہے، ان کی قبر بن گئی. نہیں کہا اب میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں. دادا جان کی قبر بن چکی ہے. نہیں کہا میں دادا کی قبر پہ جاتا ہوں. دادا جانتے ہو کون ہے؟ اللہ کو ان کے دادا جان سے اتنا پیار ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 63 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے. اتنا کسی کا نام نہیں آیا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. بلکہ اللہ نے کہا ابراہیم الذی وفا، لوگوں ابراہیم میرا وفادار تھا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا تھا. وہ خلیل ان کی قبر پاک بن گئی. 40 سال اللہ کو پکارا ہے، کوئی کام نہیں بنا، یوسف آیا نہیں. چل ایک اور مصیبت آ گئی ہے تو اللہ کا در چھوڑ کے ان کا در کرو. کیا فرماتے ہیں؟ انما اشکو بثی و حزنی اللہ. اب بھی میں اپنی ساری شکایتیں، سارے شکوے اللہ کے آگے رکھتا ہوں. اللہ کے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے آگے التجا کیوں کر رہے ہیں؟ غیبی مدد کے لیے اللہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ اس کی وجہ آگے ذکر کر دی. کاس اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. او میرے بیٹو، میرا اللہ وہ ہے جو صرف بنیامین ہی نہیں بلکہ یوسف کو بھی واپس لانے پہ قادر ہے. یوسف کو بھی واپس لانے پہ قادر ہے. جب اللہ کو غیبی مدد کے لیے پکارا ہے تو اللہ نے یوسف بھی واپس کیا ہے، بنیامین بھی واپس کیا ہے، اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی ہے. اس لیے جب بھی مشکل وقت آئے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دینی ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو میرا سفر تو پورا ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو آواز دی ہے. دیکھیے دیکھیے باپ کی محبت. ایک باپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے. بیٹوں نے آ کے کہا اے ابا جی غلطی بہت بڑی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں اللہ سے معافی لے کر دیجئے. ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے. اللہ پاک نے باپ کے دل کو کتنا نرم بنایا ہے. ظلم کی داستان کتنی لمبی ہے، زیادتی کی داستان کتنی لمبی ہے، لیکن پھر بھی باپ کیا کہتا ہے؟ میرے بیٹو تمہارے ظلم کی داستان تو بڑی لمبی ہے. ساستغفر لکم ربی. اے میرے بیٹو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. میں اللہ پاک سے بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. بیٹے بھی کیسے ہیں ذرا دیکھیے. یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی ملی ہوئی ہے. ادھر تو آج کل تو بیٹوں کو چند سلام مل جائے، قاری بن جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، وزیر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، تو یہ تو بدبخت ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کا تعارف کرانا بھی پسند نہیں کرتا. باپ میرا بیٹو اور میں شہری گریجویٹ پڑھا لکھا، میری انسلٹ ہوتی یہ آج کا بیٹا ہے. اپنے گاؤں کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ تو سارے اچھے لوگ ہیں. ایک مراسی ہے، اس کو کیا ہاسپٹل کی محکمہ صحت کی جاب کیا مل گئی. اس کے گھر میں مہمان آئے.
اس کا باپ ان کے لیے پانی وغیرہ لے کے آیا. دوستوں نے پوچھا یہ کون ہو؟ بیٹا کہتا ہے یہ میں نے اپنے گھر کے اندر ملازم رکھا ہوگا. لیکن یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام باپ آئے دیہات سے، خود مصر کے بادشاہ ہیں، مصر کے تخت پہ بیٹھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، بھائی تو کرسیوں پہ بیٹھ گئے، ان کو تو کلیلوں پہ بٹھا دیا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو تخت پہ لے گئے، تخت پہ بٹھایا ہے. یہ باپ کا ادب ہے جو قرآن مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، اور میرا اور آپ کا مذہب اسلام تو مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے تیرا باپ بے نماز ہے، بے دین ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تیرا باپ تیرے محبوب پیغمبر کا گستاخ بھی ہے، پھر بھی اسلام تجھے اجازت نہیں دیتا اپنے باپ کی گستاخی کر. تو نمازی باپ کی بے ادبی کر جاتا ہے، مسلمان باپ کی بے ادبی کر جاتا ہے. تیرا اور میرا دین تو یہ کہتا ہے تیرا باپ اگر تیرے محبوب پیغمبر کا گستاخ بھی ہے تو پھر بھی وہ بھی نہ کہے، اپنے باپ کی گستاخی کرنے کی تجھے پھر بھی اجازت دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ منافقین کے سردار نے بہت بڑی بات کر دی. اس نے کہا یہ اتنے ہی عزت والے ہوتے تو یہ مکہ سے کیوں نکالے جاتے، ذرا ہمیں مدینے میں واپس جا لینے دو، مکہ سے آئے ہوئے ذلیلوں کو ہم عزت والے مدینہ سے نکال دیں گے. عبداللہ بن ابی کہتا ہے یعنی مکہ سے جو آئے ہیں وہ ذلیل ہیں، ہم جو پہلے مدینہ کے رہائشی ہیں یہ عزت والے ہیں. اس نے ذلیل جس کو کہا، اس نے میرے محبوب پیغمبر کو نعوذ باللہ یہ جملہ کہہ دیا، جناب صدیق کو ذلیل کہہ دیا، سیدنا عمر فاروق کو ذلیل کہہ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انقلاب پہنچی، آپ غصے میں آ گئے. اسی عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. عرض کرتا اللہ کے رسول میرے باپ نے آپ کے بارے میں گستاخی والے جملے کہہ دیے ہیں. والذی اکرمک، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. والذی انزل علیک الکتاب، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات نے آپ پہ کتاب اتاری ہے. لئن امرتنی لآتینک برأسہ، اے اللہ کے رسول پورے مدینہ کے لوگ جانتے ہیں جتنا میں اپنے باپ کا ادب کرتا ہوں اتنا مدینے میں کوئی بھی اپنے باپ کا ادب نہیں کرتا. اللہ کے رسول اگر میرے باپ کے قتل کا آپ نے پروگرام بنا لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے تو کسی کو حکم نہ دیجئے. اللہ کے رسول آپ کا غلام حاضر ہے، اپنے باپ کے سر کو میں کاٹ کے لے آتا ہوں. کسی اور کو حکم نہ دیجئے، میں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، کہیں میں آگے سے دیوار نہ بن جاؤں. اگر آپ نے اس کے قتل کا پروگرام بنا لیا تو آپ مجھے حکم دیجئے. بیٹا کتنا سمجھدار ہے، اس نے قسمیں کیسی اٹھائی ہے. پہلی قسم اٹھاتا ہے والذی اکرمک، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو عزت دی ہے. یعنی اشارہ کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول میرے باپ کے کہنے سے کون سا آپ کی عزت میں فرق پڑ گیا ہے. آپ کو عزت والے ہیں، چاند پہ تھوکنے سے کسی کی تھوک بھی چاند تک نہیں پہنچتی. اے اللہ کے رسول آپ کو عزت والے ہیں، آپ کی عزت میں فرق نہیں پڑتا. والذی انزل علیک الکتاب، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پہ کتاب اتاری ہے. اللہ نے آپ کو شان دی ہے، سب سے اعلیٰ کتاب اللہ نے آپ پہ اتاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہی کہ آپ نے اگر قتل کا پروگرام بنا لیا تو مجھے آرڈر دیجئے، میں اپنے باپ کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ولیکن بر اباک
سے تیرے باپ کو معاف کر دیا، جاؤ تیرا باپ ہے، تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور ان سے احسان کرو۔ ایسا باپ بھی ہو تو اسلام تو پھر بھی اجازت نہیں دیتا گستاخی کرنے کی، بے ادبی کرنے کی، پھر بھی گستاخی اجازت نہیں دیتا۔ میرا اور آپ کا باپ تو ہے ہی مسلمان، اور ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ کر رہے ہیں یہ میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں، میں بھی نظر ثانی کروں اور آپ بھی نظر ثانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری دنیا آخرت بگڑ نہ جائے۔ یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، دوبارہ یہ محبت آپ کو نہیں ملے گی۔ ان سے پوچھو جن کے باپ دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ قرآن پاک سے بھی یہی درس ملتا ہے، اگر باپ کافر بھی ہے پھر بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ وہ ایک پیغمبر ہے، ان کا باپ کافر ہے، اللہ پاک نے جب ان کا ذکر کیا ہے تو ان کے بارے میں یہی فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو میرے ابراہیم کو، وہ سچا نبی تھا، ان کی یہ ادائیں یاد کرو۔ 16واں سپارہ سورہ مریم، جب وہ ابراہیم اپنے باپ کو واز کر رہے اور کس انداز سے تبلیغ کر رہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جی آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے پیارے ابا جان، میرے پاس آسمان سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس نور کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں ان بتوں کی عبادت مت کیجئے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ اے پیارے ابا جان، یہ اصل میں بتوں کی عبادت نہیں، یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہے۔ اے ابا جی اس شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اے ابا جی مجھے خطرہ ہے اس کی عبادت کرتے رہو گے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کتنی دعوتیں دی ہیں، ہر دعوت سے پہلے کہا ابا جی ابا جی ابا جی۔ باپ کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ باپ کون ہے؟ اللہ کا باغی ہے۔ باپ کون ہے؟ کافر ہے۔ باپ کون ہے؟ مشرک ہے۔ پھر بھی ابا جی کہہ کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، لیکن باپ بڑا کھڑ مزاج ہے۔ سب کے باپ بھی تو یعقوب علیہ السلام جیسے نہیں ہوتے، باپ بڑا کھڑ مزاج ہے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ او ابراہیم تو میرے معبودوں کا، میرے الہوں کا تو گستاخ کہاں سے آ گیا؟ تو میرے گھر میں بے ادب کہاں سے آ گیا؟ بعد آ جا، بعد آ جا، ایسی باتوں سے بعد آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں ابا جی آسمان سے نوری علم آیا ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بت کیا بت ہے جن کو آپ خود پیدا کرتے ہیں، خود تراشتے ہیں، خود بناتے ہیں، پھر مشکلات کو دین کے آگے رکھتے ہیں، یہ تو عقل میں بھی بات نہیں آتی، تبلیغ سے بات نہیں آئے۔ باپ نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ، ابھی بھی اگر تم باز نہیں آئے تو میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، تیری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ آج کے دور کا ترجمہ کروں تو ایسے کہا میں تجھے فیر مار دوں گا۔ آج تو باپ کہے گا، بیٹا آگے سے کہے گا میں نے چھوڑیے پہلی، مجھے بھی چلانا آتا ہے، مجھے بھی آگ کھانا آتا ہے، بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی سنیے اور باپ کا رویہ بھی دیکھیے۔ کالا رجمنا کا باپ آ جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر واز کرتے ہیں، پھر تبلیغ کرتے ہیں، باپ غصے میں آ گیا، کہا واجرنی ملیا، دفعہ جو میرے گھر سے نکل جاؤ، میری جائیداد سے تم فارغ ہو،
میرے گھر سے، گھر کے اندر تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، جائیداد سے تم فارغ ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ باپ جائیداد سے آنکھ بھی کر دینا تو پھر بھی بیٹے کو اسلام میں اجازت نہیں دیتا، باپ کی گستاخی کرتا ہے۔ کہا جاؤ میری وراثت میں سے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، تم میرے گھر سے نکل جاؤ، بیٹی کو لے جاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھکے دے کے باپ نے گھر سے نکال دیے۔ آگے سے بیٹے کا جواب سنیے، میں حیران ہوتا ہوں قرآن پاک کا مطالعہ کر کے۔ ہر امت کو اللہ نے حکم دی ہے، تم نے اپنے پیغمبر کی ماننی ہے، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے۔ صرف ایک پیغمبر ایسا ہے جن کا نام ابراہیم ہے۔ ان کے بعد اللہ نے ساری امتوں کو کہا ہے تم نے اپنے پیغمبر کی بھی پیروی کرنی ہے اور میرے ابراہیم کی بھی پیروی کرنی ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، مجھے بھی اللہ نے کہا ہے، آپ کو بھی اللہ نے کہا ہے، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی بھی زندگی نمونہ ہے اور میرے ابراہیم کی زندگی بھی نمونہ ہے۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام دروازے سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابا جی میں پھر بھی آپ کو سلام کرتا ہوں، ابا جی آپ کی عظمت کو سلام ہے، ابا جی آپ کو سلام ہے۔ سوف استغفر لک ربی، ابا جی کوئی بات نہیں، آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، میں گھر سے باہر جا کے آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اے اللہ اغفر لی ابی، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، ضروری تو نہیں باپ قبر میں اتر جائے تو بیٹا دعا کرے، باپ کی زندگی میں باپ کے لیے دعا کرنا یہ سنت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ باپ کافر بھی ہو پھر بھی اسلام باپ کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے برّوا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے باپ کی خدمت کرو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یاد رکھو اگر اپنے باپ سے اپنے والدین سے جو تم سلوک کر رہے ہو یہ ادھار ہے اور یہ ادھار تیری اولاد چکانے والی ہے، تیری اولاد تجھ سے وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے باپ سے سلوک کیا۔ وہ ایک بیٹا تھا نا بدبخت، بیوی کی شکایتیں سن سن کے تنگ آ گئے، اس نے اپنے باپ کو اٹھایا دریا میں پھینکنے کے لیے چلا گیا، پھینکنے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا ادھر نہیں تھوڑا سا آگے پھینک، ادھر کیا ہے؟ کہا ادھر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے آگے پھینک، تیری اولاد مجھے اور آگے پھینکے۔ ضلع اکاڑا میں ربتے کی ایک گاؤں ہے، ادھر کا واقعہ ہے کہ ایک باپ اپنے دوسرے بیٹے کے نام ساری جائیداد لگانے کے لیے چلا گیا، واپس آیا دوسرا بیٹا چھپا ہوا تھا، اس نے باپ کو راستے میں پھیر مار کے قتل کر دیا۔ اور اس گاؤں کے بوڑھے بتاتے ہیں اس بوڑھے کو موت ایسے ہی آئی تھی کیونکہ جب یہ جوان تھا جائیداد کے چکر میں اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برّوا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ اب آپ غور کر لیجئے یہی بیٹا اب باپ بن گیا ہے، یہی بیٹا جو اپنے کافر باپ کو ابا جی کہا کرتے تھے، اب یہی بیٹا آگے چل کے باپ بن گیا۔ اللہ پاک نے ان کو پھر بیٹا کیسا عطا کیا ہے؟ اس باپ نے تو اپنے بیٹے سے بہت قیمتی چیز ہی مانگ لی، کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک
کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے مجھے تیری جان چاہیے، اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے مجھ سے تیری قربانی کا سوال کر لیا ہے، بیٹے مجھے تیرا خون چاہیے۔ آج تو باپ 1000 روپیہ مانگ لے موت آتی ہے، موٹر سائیکل مانگ لے موت آتی ہے، باپ کہتے میں نے فلاں بیٹی کو ملنے کے لیے جانا ہے، تیرے ماتھے پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ ادھر قرآن پاک کے غور کر، باپ اپنے بیٹے سے کیا مانگ رہا ہے؟ جان مانگ رہے ہیں، جان سے آگے تو کوئی بھی چیز نہیں نہ ہوتی۔ کہا بیٹے مجھے تیری جان چاہیے، قرآن پاک پڑھیے، بیٹے نے آگے سے وہی جملہ بولا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہا کرتے تھے۔ بیٹے نے بھی کہا یا آبادی، اے میرے ابا جان۔ نہیں کہا ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے ہمیں جنگلوں میں چھوڑ دیا، میری ماں نے ہمیں پالا ہے، ماں آج تک میری خدمت کرتے رہی، میری پالتی رہی ہے، جب میں بڑا ہو گیا ہوں آج پھر آ گیا مجھے قتل کرنے کے لیے۔ نہیں، اسماعیل علیہ السلام کو پتہ ہے یہ پھر بھی میرے باپ ہیں، اور تیرا باپ تیرے لیے کچھ بھی نہ کرے، اور یہی تیرے باپ کا احسان بڑا ہے کہ تیرا باپ ہے۔ اور بدبخت انسان اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو لوگ تجھ سے نفرت کرتے، لوگ تجھے حرامی کہتے، حرامی، لوگ اپنی اولادوں کو روکتے، لوگ تجھے اپنی مجلس میں بٹھانا پسند نہ کرتے۔ اگر تیرا باپ نہ ہوتا، یاد رکھ تیرا باپ تیری بھی عزت ہے، اور تیری چار دیواری میں رہنے والی تیری ماں کی بھی عزت ہے۔ وہ آیتہ نے دیتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، تیرا باپ نے تیرے لیے یہی بہت کچھ کر دیا ہے کہ وہ تیرا باپ ہے۔ اب دیکھو جنگل میں چھوڑ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، بے یار مددگار ماں بیٹے کو جنگل میں چھوڑ گئے تھے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے آ گئے، کہا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جس بیٹے نے اپنے باپ کی گستاخی نہ کی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان علی شان غلط تو نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج اپنے باپ کی خدمت کر لیں، تیری اولاد تجھ سے وہی رویہ رکھے گی جو تو آج اپنے باپ سے سلوک کر رہے۔ بیٹے سے اتنی بڑی چیز مانگی گئی ہے، بیٹا مجھے تیری جان چاہیے، اے بیٹا مجھے تیرا خون چاہیے۔ بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے، میں صبر ہی کروں گا، میں آگے سے اف تک نہیں کہوں گا۔ برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، تیرے باپ کے بڑے حقوق ہیں، تجھ پہ باپ کے حقوق سمجھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول کماتا میں ہوں، محنت میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، میرا باپ میرے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ باپ کو سمجھ آ گئی، لگتا ہے بیٹے نے نبی علیہ السلام تک میری شکایت کر دی ہے۔ باپ گھر سے ہی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دل میں سوچنے لگا، اشعار پڑھنے لگا، اے میرے بیٹے تو نے میری شکایت اس لیے کی ہے کیونکہ تجھے تیرا بچپنا یاد نہیں، تجھے تیرا بچپنا یاد نہیں، جب تو چھوٹا سا تھا تو دنیا میں آیا نہیں تھا، میں نے دعائیں مانگ مانگ کے تجھ کو لیا، تب
جب تو پیدا ہو گیا میں بڑا خوش ہوا، جب تو چھوٹا سا تھا تو بیمار ہو جاتا، تجھے تکلیف ہو جاتی، اے میرے بیٹے تیری وجہ سے ساری ساری رات مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی، اے میرے بیٹے میں نے دن رات تیری خدمت کی، تیری خاطر دھوپ میں مزدوری کرتا رہا، اے میرے بیٹے آج تو نے میری شکایت میرے پیغمبر کے آگے لگا دی ہے، او میرے بیٹے کاش آج تو مجھے باپ نہ سمجھتا تو چلو ہمسایہ ہی سمجھ لیتا، کیونکہ میرا کمرہ بھی تو تیرے کمرے کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے بھی بڑے حقوق بتائے ہیں، کاش آج تو مجھے اپنا ہمسایہ ہی سمجھ لیتا تو میری شکایت نہ کرتا۔ باپ روتا رہے، یہ اشعار دل کی دل میں پڑتا آ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی پہنچا نہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، اللہ نے حکم دیا ہے یہ جو باپ آ رہا ہے اس سے وہ اشعار سنو جو گھر سے نکلتے وقت پڑھتا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر سے نکلتے وقت آپ نے اشعار کیا دل میں سوچے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول ان اشعاروں کو کتوں کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، یقین تو پہلے ہی بڑا ہے لیکن یقین اور زیادہ ہو گیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں، وہ یہ دکھ بری داستان اشعار کی صورت میں پڑھ رہے، اشعار پڑھتا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو رہی ہے، اور آپ نے آخدا بھی طلا بھی بڑھے گی، اس کے بیٹے کے گریبان سے پکڑ لیا اور آپ نے کیا فرمایا؟ انت ومالک لابیک، جاؤ تیرا اور تیرا مال اور تو ہے ہی تیرے باپ کا، تو بھی اپنے باپ کا، تیری کمائی ہوئی دولت بھی تیرے باپ کی ہے، جب تک تیرا باپ زندہ ہے تیری کمائی ہوئی ساری دولت تیرے باپ کی ہے، جیسے مرضی خرچ کرے، ایسا سے تجھے شکایت نہیں کرنی اپنے باپ کی۔ ایک باپ کا اتنا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری 3-4 حدیثیں آپ نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ قبول کرتا ہے۔ پہلی دعا کون سی؟ آپ نے فرمایا دعوت الوالد ولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، باپ پر دعا کرتے وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، باپ دعا کرتے وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ باپ کی دعا رد نہیں کرتا، ماں کی کبھی رد کر دیتا ہے کبھی مان لیتا ہے، اگر ماں کی ساری دعائیں اللہ قبول کرتا تو ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہتا تھا۔ آپ کے علاقے کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں بیٹے سے تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو جائے تو ماں کہتی ہے تجھے سانپ لڑ جائے، وہ تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ تو مجھے نظر ہی نہ آئے۔ ماں تو صبح بد دعا دیتی ہے، شام کو دعائیں دیتی ہے، لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہے جو بد دعا ویسے نہیں دیتا، دعا بھی دل سے نکلتی ہے اور بد دعا بھی دل سے نکلتی ہے۔ باپ سے دعا لینا سیکھ، بد دعا سے بچ جا۔ جن لوگوں نے دعائیں لی ہیں انہوں نے عزت پائی ہے دنیا کے اندر۔ ایک بہت بڑا نام ہے آپ کے پاکستان کا، مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں پاکستان کے، وہ بیان کرتے ہیں جب ہندوستان سے پاکستان علیحدہ ہوا، لوگ آ رہے ہیں پاکستان کی طرف، کوئی اپنی کوئی دولت لے کے آ رہا ہے، کوئی سامان لے کے آ رہا ہے۔ محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بھی گھر میں گیا کہ پاکستان کی طرف چلتے ہیں، اب کون سی دولت لے کر جاؤں، دوبارہ تو کسی نے واپس آنے نہیں دینا۔ کہتے ہیں میں نے گھر کے اندر نظر دوڑائی، جانور بھی ہیں، ڈھور بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں۔ میں نے گھر کے اندر نظر دوڑائی کہ کون سی قیمتی چیز لے جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی تو میں نے دل کے اندر فیصلہ کیا او محمد حسین یہ جانور نہیں، سونا چاندی نہیں،
تیرے گھر کے اندر سب سے قیمتی چیز تیرا باپ ہے، باپ سے جانور قیمتی نہیں، باپ سے سونا چاندی قیمتی نہیں، باپ سے دنیا کی دولتیں قیمتی نہیں۔ میں نے اپنے باپ میرا گھنٹیے کے مریض تھے، ہڈیوں کے ڈھانچے بڑے ہوئے تھے، چار پائی پہ پڑے رہتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، میں نے اپنے باپ کو اٹھا لیا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور میں نے اپنے گھر سے نکل کے دوڑنا پاکستان کی طرف شروع کر دیا۔ میں اپنے آپ کو بھی بچاتا ہوں، اپنے باپ کو بھی بچاتا ہوں۔ باپ نے کہا محمد حسین میرا تو نے کیا کرنا ہے، مجھے پھینک دے تو اپنی جان بچا، آدھا تو میں مر چکا ہوں، آدھے اپنے باپ کو تو نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں ابا جی، میں نے اس پاکستان میں پھر جا کے کیا کرنا ہے کہ جیتے جاگتے باپ مجھے نظر نہ آئے۔ میں اپنے باپ کو جب لے کر چل رہا تھا، دوڑتا تھا، کئی دفعہ سکھ پیچھے لگتے، میں دوڑتا، اپنے آپ کو بھی بچاتا، اپنے باپ کو بھی بچاتا، تو میرا باپ مجھے روتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ دیکھ لے محمد حسین مجھے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، ایسے پاکستان کے لوگ میرے بیٹے کو اٹھائے میرے، اے اللہ میرے بیٹے کو دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نواز دے۔ پھر بزرگ بیان کرتے ہیں پاکستان کے کہ اللہ پاک نے پھر محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو وہ عزت دی، وہ شان دی کہ ریل گاڑی میں جب آیا کرتے تھے لوگ، کئی لوگ استقبال کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے ان کو لینے کے لیے، اور ان کے ادب و احترام کے اندر مولانا محمد حسین شیخ پوری کو لوگ سواری پہ سوار کرتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ پیدل چلا کرتے تھے۔ دعوت الوالدی ولدی، باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رضا اللہ فی رضا الوالد، جس پہ باپ راضی اس پہ اللہ راضی، وسخط اللہ فی سخط الوالد، باپ کی ناراضگی میں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ رحمت کا وافر حصہ اللہ پاک نے باپ کو عطا کیا ہے، اس محبت کو پہچانو، اگر یہ نعمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا مین دروازہ ہے، جس پہ یہ دروازہ بند اس پہ سارے دروازے بند، جس نے اپنے لیے یہ دروازہ کھول دیا اس کے لیے سارے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اللہ نے باب الوالد رکھا ہے، اور یہ کیوں رکھا ہے؟ اسلام کی ایک شان ہے باپ، یہ اسلام کی شان ہے۔ انگریزوں سے جا کے پوچھو جن کی طرف، اور ادھر میں وہ بھی عرض کروں گا، اے باپ تو نے اپنی اولاد کو وقف کر دی ہے انگریزوں کے مذہب پڑھانے کے لیے، انگریزوں کے زبان کے دین کو پڑھانے کے لیے تو نے اپنی ساری دولتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس اسلام سے اپنے بیٹے کو دور رکھتا ہے جو تیرے بیٹے کو اپنے باپ کے یہ حقوق بتاتا ہے، وہ مذہب پڑھاتا ہے جس کے ہاتھ قانون یہ جب تیرا باپ پورا ہو جائے چھڑا جہان سے، اب یہ باپ حکومت کو جمع کروا دو، حکومت جانے اور تیرا باپ جانے، تو نوجوان کو یاشی کر، بدماشی کر، اچھی بھلی مزے کی جو زندگی گزار۔ ان کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے جن بدبختوں کو باپ کا پتہ ہوتا ہے، اور 90% سے زیادہ لوگ تو وہ ہیں جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں، جن کو اپنے باپ کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی اولادوں کو وقف کر دی ہے ان کا مذہب پڑھانے کے لیے، واپس آ جاؤ۔ آج کل ماں باپ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جس دین نے ماں باپ کے حقوق بتانے تھے، ماں باپ نے اپنی اولادوں کو اس دین سے دور کر دیا ہے۔ جب اس دین سے دور ہو گئے تو پھر
ماں باپ نے کیا سلوک کرنا ہے، پاکستان کے، کشمیر کے آپ کے حالات آپ کے سامنے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ۔